حجاز کے شمال کی طرف میدان صالح کی ایک سرسبز وادی میں ایک اونٹنی اپنے بچے کے ساتھ گھاس چر رہی تھی۔ موقع پا کر اس اونٹنی کو کچھ لوگوں نے پکڑ لیا اور اسے مار ڈالا۔ اونٹنی کا بچہ وہاں سے بھاگ نکلا۔ چند لوگوں نے اس کا پیچھا کیا لیکن وہ ان کے ہاتھ نہ آیا۔ یہ بے زبان جانور دوڑتا ہوا پہاڑ پر چڑھ گیا اور ایک پتھر میں داخل ہو کر غائب ہو گیا۔ یہ اونٹنی اور اس کا بچہ کہاں سے آئے تھے؟ وہ لوگ کون تھے جنہوں نے اس اونٹنی کو مارا تھا؟ اور وہ اونٹنی کا بچہ کہاں غائب ہو گیا؟ قرآن کریم میں موجود اس عبرتناک قصے کو ہم آج اس ویڈیو میں جاننے کی کوشش کریں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں۔ دنیا اسلام کے معزز ناظرین، میں ہوں سید احسن رضا اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب طوفان نوح کے بعد دنیا میں بنی نوع انسان پھر سے آباد ہونا شروع ہو رہے تھے۔ تہذیبوں اور شہروں کی بنیاد پڑ رہی تھی اور لوگ قبیلوں کی شکل میں رہ کر زندگی گزارتے تھے۔ ان دنوں عرب کے شمالی علاقے میں قوم سمود نامی ایک قبیلہ آباد تھا جو حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی اولاد تھے۔ قوم سمود کا یہ علاقہ مدائن کہلاتا تھا جو بہت ہی سرسبز و شاداب علاقہ تھا۔ قوم سمود کے لوگ نہایت ہی طاقتور، اونچے قداور اور زبردست شان و شوکت کے مالک تھے۔ انہیں فن تعمیر میں کمال حاصل تھا۔ یہ لوگ پہاڑوں کو تراش کر انتہائی خوبصورت عمارتیں بناتے۔ ان کی یہ عظیم و شان عمارتیں آج بھی ان علاقوں میں موجود ہیں جو سرخ چٹانوں سے تراش کر بنائی گئی تھی۔ اس بے مثال عمارتیں میدان صالح میں ہزاروں کی تعداد میں بنائی گئی تھی۔ قوم سمود اپنی عالی شان محل، سرسبز کھیت کھلیان اور نعمتوں کی فراوانی کے سبب غرور و تکبر اور سرکشی کے نشے میں چور تھے۔ ابلیس نے قوم سمود کے پہاڑ کاٹ کر پتھر تراشنے کے اس فن کو ہی ان کے لیے غلط راہ کا ذریعہ بنا دیا۔ ان لوگوں نے پہاڑوں سے پتھر تراشے اور بت بنا کر انہی بتوں کی پوجا شروع کر دی۔ روایات کے مطابق انہوں نے پتھر کی 70 مورتیاں بنائی اور انہیں اپنے قبیلے میں قائم کر کے ان کی عبادت شروع کر دی اور اپنے آباء و اجداد کے سچے دین اور اللہ کی واحد ذات کے منکر ہو گئے۔ لہٰذا اس سرکش قوم کی ہدایت کے لیے اللہ رب العزت نے حضرت صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا، جو خود قوم سمود سے تعلق رکھتے تھے، جو کہ نیک صفت شریف النفس انسان تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں صرف ایک اللہ کو ماننے اور اس کی عبادت کرنے کا حکم دیا اور ان کو اللہ رب العزت کی انہی پر عطا کردہ نعمتیں یاد دلا کر سمجھایا اور عذاب الہی سے ڈرایا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ اسی نے تم کو پیدا کیا اور آباد کیا، اس سے مغفرت مانگو اور اس سے توبہ کر کے اس کے حضور سجدہ ریز ہو جاؤ۔ بے شک میرا پروردگار نزدیک تر ہے اور دعا قبول کرنے والا ہے۔ اس پر قوم سمود ان کے خلاف ہو گئے اور انہوں نے صالح علیہ السلام سے کہا، اے صالح، کیا تم ہم کو ان چیزوں سے منع کرتے ہو جن کو ہمارے بزرگ پوجتے چلے آئے ہیں، اور جس بات کی طرف تم ہم کو بلاتے ہو اس بات میں ہمیں کبھی شبہ ہے۔ صالح علیہ السلام کی مسلسل بات و نصیحت کے بعد قوم سمود کے چند غریب اور مفلس لوگ آپ پر ایمان لے آئے۔ اب اس قوم کے سرداروں کی یہ بات گرا گزری کہ معاشرے کے یہ مفلس لوگ صالح علیہ السلام کے دین کی پیروی کریں گے اور ہماری محفلوں، چوک چراہوں پر کھڑے ہو کر ان کے خداؤں اور بتوں کا انکار کریں گے۔ لہٰذا اس قوم کے تمام بڑے سردار ایک جگہ جمع ہوئے اور یہ فیصلہ کیا کہ حضرت صالح علیہ السلام سے معجزہ دکھانے کو کہیں گے۔ لہٰذا سرداران نے حضرت صالح علیہ السلام سے کہا، اے صالح، اگر تم اللہ کے سچے پیغمبر ہو تو ہمیں کوئی ایسا معجزہ دکھاؤ جسے دیکھ کر ہمیں تم پر یقین آ جائے۔ صالح علیہ السلام نے کہا، اے سردارو، تم کیا معجزہ دیکھنا چاہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا، یہ سامنے جو چٹان دیکھ رہے ہو، اس میں سے ایک ایسی اونٹنی برآمد کرو جو گابن ہو، جو باہر نکلتے ہی بچہ دے، ہمارے لیے دودھ دے، اور ویسی اونٹنی ہو جس کے ماں باپ نہ ہو۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ کے حضور گڑ گڑا کر دعا فرمائی۔ اللہ نے اپنے نبی کی دعا قبول فرمائی اور دیکھتے ہی دیکھتے چٹان شق ہو گئی اور اس میں سے ایک طویل و قامت اونٹنی برآمد ہوئی جس میں وہ سب خوبیاں موجود تھیں جن کی قوم سمود نے فرمائش کی تھی۔ جندہ بن عامر بن لبید اپنے چند ساتھیوں سمیت ایمان لے آیا، لیکن اکثر سردار اپنی ہٹ درمی پر قائم رہے اور اسے جادو قرار دے کر اس معجزے سے انکار کر دیا۔
یہ اونٹنی اس قوم کے لیے ایک معجزہ بھی تھی اور ایک آزمائش بھی۔ اس اونٹنی نے پیدا ہوتے ہی اپنے برابر ایک بچہ جنا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اونٹنی کے بارے میں فرمایا کہ تم اسے تنگ نہ کرنا، اسے اس کے حال پر چھوڑ دو، اسے برائی کی نیت سے ہاتھ بھی نہ لگانا، نہ مارنا اور نہ ہانکنا، اور نہ ہی اسے قتل کرنا، ورنہ تمہیں دردناک عذاب پکڑ لے گا۔ یہ اونٹنی مدائن صالح کے میدانوں میں رہنے لگی، اور جب پانی پینے آتی تو یہ اونٹنی سارے تالاب کا پانی پی جاتی، تو لوگ اپنی حاجت دوسرے دن پوری کرتے۔ جس دن یہ اونٹنی پانی پیتی اس دن اس کا دودھ دویا جاتا تو اتنا ہوتا کہ تمام قبیلے کے لیے کافی ہو جاتا تھا۔ چند دن تو قوم سمود نے اس تکلیف کو برداشت کیا کہ ایک دن ان کو پانی پینے کو ملتا تھا، اس لیے ان لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس اونٹنی کو قتل کر ڈالیں گے۔ قوم سمود میں ایک صدوق نامی عورت تھی جو بڑی حسین اور مالدار تھی۔ اس کی لڑکیاں بہت خوبصورت تھیں۔ اس نے مصدہ ابن دہر اور کیدار بن سالس کو بلا کر کہا، اگر تم اونٹنی کو ذبح کر دو تو میری جس لڑکی سے چاہو نکاح کر لینا۔ چنانچہ کیدار بن صالح، وہ جو سرخ رنگ کا بری آنکھوں والا پستہ قد آدمی تھا اور ایک زناکار عورت کا بیٹا تھا، اس اونٹنی کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ ایک دن اس قوم کے چند افراد اس اونٹنی کے انتظار میں کنویں کے پاس گھات لگا کر بیٹھ گئے، جبکہ قوم کے لوگ اللہ کے عذاب کے ڈر سے چھپ کر یہ منظر دیکھنے لگے۔ جب اونٹنی کنویں کے قریب آئی تو مصدہ نامی شخص نے تیر چلایا جو اونٹنی کی پنڈلی میں پیوست ہو گیا اور ٹانگ سے خون کا فوارہ جاری ہو گیا۔ تب کیدار بن سالس نے آگے بڑھا اور تلوار کے وار سے اونٹنی کے پچھلے پاؤں کو کاٹ ڈالا۔ اونٹنی شدید زخمی ہو کر زمین پر گر گئی اور ایک زوردار چیخ ماری۔ اسی اثنا میں زخمی اونٹنی کو گھیرے میں لے کر اس پر نیزوں اور تلواروں کے لاتعداد وار کیے گئے، جس سے وہ ہلاک ہو گئی۔ ادھر اس کا بچہ بھاگتا ہوا پہاڑ پر چڑھا اور چیخیں مارتا ہوا غائب ہو گیا۔ جب حضرت صالح علیہ السلام کو اونٹنی کے قتل کی خبر ہوئی تو آپ نے بہت افسوس کا اظہار کیا اور اپنی قوم سے فرمایا کہ تم 3 دن کے بعد ہلاک ہو جاؤ گے۔ قوم سمود کی سرکشی پر عذاب خداوندی کا ظہور اس طرح ہوا، پہلے ایک زبردست خوفناک آواز آئی، پھر شدید زلزلہ آیا جس سے پوری آبادی اتل پتل ہو کر چکنا چور ہو گئی، تمام عمارتیں ٹوٹ کر تہس نہس ہو گئیں اور قوم سمود کا ایک ایک آدمی گھٹنوں کے بل اوندھا گر کر ہلاک ہو گیا۔ صالح علیہ السلام کی پوری بستی زلزلے کے جھٹکوں سے تباہ و برباد ہو کر اینٹ پتھروں کا ڈھیر بن گئی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان لوگوں کی طرف سے منہ پھیر لیا اور اس بستی کو چھوڑ کر دوسری جگہ تشریف لے گئے۔ حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 9 ہجری میں غزوہ تبوک جاتے ہوئے جب وادی سمود سے گزرے تو آپ نے اس ویران اور اجڑی جگہ کو دیکھ کر صحابہ سے فرمایا، یہاں سے جلدی گزرو، اور اگر پانی کی ضرورت ہو تو صرف اس کنویں کا پانی استعمال کرو جس سے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی پانی پیا کرتی تھی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب کو فرمایا کہ قوم سمود جو عذاب الہی سے ہلاک ہوئی ہے ان کے گھروں اور بستیوں میں نہ جائیں، اور فرمایا کہ مجھے خوف ہے کہ کہیں تمہیں بھی وہ عذاب نہ پہنچ جائے جو ان کو پہنچا، لہٰذا اس علاقے سے جلدی جلدی گزر جاؤ۔